بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کے 3 دشمن۔ ہر انسان ہمیشہ اپنے دشمنوں سے آگاہ و بیدار رہتا ہے تاکہ کسی بھی امکانی حالات، مشکلات اور پریشانیوں کا بروقت سامنا کر سکے۔ دنیا میں بسنے والے ہر شخص کو اپنے دشمن سے خطرہ لاحق رہتا ہے۔ دشمن سے لاحق خطرات کے پیش نظر ہی انسان ہر دم اپنے دشمن سے بچاؤ کی تدبیریں کرتا رہتا ہے۔ دانشوروں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے اپنی ذات کو فتح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر شخص فطری طور پر خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کامیاب انسان سے مراد ہرگز وہ شخص نہیں جس میں کوئی کوتاہی اور خامی نہ پائی جائے، بلکہ کامیاب انسان سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی خوبیوں کو نمایاں کرنا اور خامیوں اور کوتاہیوں پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے۔ کامیاب شخص کی خوبیاں اس کی کوتاہیوں پر ہمیشہ غالب رہتی ہیں۔ اپنی زندگی میں کامیابی کے متمنی طلباء کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات کے کمزور اور تاریک پہلوؤں کا جائزہ لینا اور اس کی اصلاح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ طلباء اپنی کمزوریوں سے پہلو تہی کرتے ہوئے نہ صرف تعلیمی سفر میں بلکہ ایک کامیاب زندگی گزارنے میں بھی یکسر ناکام ہو جاتے ہیں۔ شخصیت یا ذات کے تاریک پہلوؤں پر طلباء جب اپنی توجہ مرکوز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب ان کی شخصیت میں توازن اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ طلباء کی کمزوریاں طاقت میں بدل جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف طلباء اپنے تاریک پہلوؤں اور کمزوریوں سے جب اعراض کرتے ہیں تب وہ خود کو کئی مسائل، کمزوریوں اور پریشانیوں میں گرفتار پاتے ہیں۔ طلباء یا کسی بھی شخص کا ہمیشہ 3 قسم کی کمزوریوں سے سامنا ہوتا رہتا ہے جنہیں شخصیت کے دشمن کہا جاتا ہے۔ طلباء کا بھی ان 3 دشمنوں سے ایام طالب علمی میں ہر گھڑی سامنا ہوتا رہتا ہے۔ اگر طلباء ان شخصیت دشمن عناصر سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں، ان سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کر لیتے ہیں، تب وہ زندگی میں نامرادی، مایوسی اور ناکامی سے خود کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ طلباء کی شخصیت کو ہر پل درج ذیل 3 دشمنوں سے خطرہ لاحق رہتا ہے۔ نمبر 1، فطری جبلتی دشمن۔ نمبر 2، حاصل کردہ دشمن۔ نمبر 3، دلکش خوشنما دشمن۔ مذکورہ بالا شخصیت کے دشمن عناصر کی مزید ذیلی کیفیات پائی جاتی ہیں۔ فطری جبلتی دشمن۔ فطری جبلتی دشمن مزید 3 ذیلی شخصیت کی دشمن کیفیات: نمبر 1، خوف۔ نمبر 2، تناؤ۔ نمبر 3، احساس مایوسی و محرومی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ حاصل کردہ دشمن۔ حاصل کردہ دشمن غصہ، ذہنی تحدیدات اور احساس کمتری اور چڑچڑے پن جیسی کیفیات پر مبنی ہوتے ہیں۔ دلکش خوشنما دشمن۔ دلکش اور خوشنما دشمن سستی، کاہلی، قوت فیصلہ کا فقدان اور عدم توجہ کی وجہ سے تنظیم و ترتیب کا فقدان جیسے مضر کیفیات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ خوف و تفکر جیسے عناصر ہر فرد میں پیدائشی طور پر بلکہ اس کی سرشت میں پائے جاتے ہیں۔ ان عناصر کی سرشت میں موجودگی کی وجہ سے انہیں داخلی، جبلتی یا فطری عناصر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں انسان اس بات کا ادراک کرتا ہے کہ بچے خوف کی وجہ سے روتے اور بلکتے ہیں۔ بچے اپنی عمر کے ابتدائی سالوں میں غصہ اور احساس کمتری کے جذبات سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ بچوں کی عمر میں جوں اضافہ ہوتا جاتا ہے وہ اپنی ناکامیوں، عدم اطمینان، ارد گرد کے ماحول اور لوگوں کے غیر پسندیدہ برتاؤ اور رویوں کی وجہ سے اضطراب اور بے چینی کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں، اور یہی اضطراب اور بے چینی ان میں غصہ کی پیدائش کا سبب بنتی ہے۔ شخصیت کی دشمن ان کیفیات کو حاصل کردہ دشمن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ طلباء کی شخصیت کا تیسرا دشمن نہایت ہی دلکش اور خوبصورت ہوتا ہے۔ سستی، تساہل اور کاہلی ہر انسان کی فطرت میں پنہاں ہوتی ہے۔ انسانی سرشت میں موجود یہ عناصر
نہایت ہی دل فریب، خوشنما اور کیف آور ہوتے ہیں۔ طلباء اگر ان عناصر پر قابو پا لیں تو ایک متوازن اور کامیاب شخصیت ابھر کر آتی ہے۔ سستی اور کاہلی کا راست تعلق آرام پسندی اور آرام طلبی سے ہوتا ہے۔ عظیم کامیابیاں ہمیشہ آرام پسندی اور آرام طلبی کے خول سے باہر آ کر ہی حاصل کی جاتی ہے۔ نہ صرف طلباء بلکہ اکثر افراد سستی اور کاہلی کے دلدادہ ہوتے ہیں اور اپنی آرام پسندی کی وجہ سے کبھی ان کو شرمندہ تعبیر نہیں کر پاتے۔ آرام طلبی کی عادت ثانیہ کی وجہ سے طلباء اہم مسائل پر توجہ بھی مرکوز نہیں کر پاتے ہیں۔ سستی اور کاہلی ایک ایسا نشہ ہے جس کے نقصانات سے طلباء واقف ہونے کے باوجود بھی تضیع اوقات کو برا تصور نہیں کرتے۔ اکثر طلباء سستی اور کاہلی کو تو پسند کرتے ہیں لیکن ان کے نقصانات سے متنفر رہتے ہیں، جو خود فریبی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ احقر کے بیان کردہ مذکورہ بالا تینوں مفروضات ہو سکتا ہے کہ علمی اور نفسیاتی کلیات کے اصولوں پر پورے نہ اتریں اور نفسیات کی حقیقی اور سچی تصویر بھی پیش کرنے میں ناکام رہیں، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ طلباء اپنی کمزوریوں پر قابو پاتے ہوئے ایک بہترین اور کامیاب زندگی کی بنیاد ڈال سکتے ہیں۔ انسان کو کسی بھی کمزوری کو طاقت میں بدلنے کے لیے سب سے پہلے اپنی کمزوریوں، کوتاہیوں اور خامیوں کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی کمزوریوں، کوتاہیوں اور خامیوں کا از خود جائزہ لیتا ہے تب وہ اپنے آپ کو خود فریبی کی اس جال سے آزاد کرنے کی نہ صرف کوشش کرتا ہے بلکہ آزاد بھی ہو جاتا ہے۔ طلباء کا ان دلکش اور پرکیف عادات سے راہ فرار اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ روح تعلیم بھی انسانوں سے مسائل کا رونے کے بجائے مسائل کے حل اور اس کے تدارک پر توجہ مرکوز کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ اس ضمن میں معروف ماہر نفسیات گرنولڈ ورتھنگٹن کا قول نقل کرنے کے لائق ہے۔ جب میں کسی نو تعلیم یافتہ گریجویٹ سے نوکری کے ضمن میں انٹرویو کرتا ہوں تو اس سے اس کی معلومات اور امتحان میں حاصل کردہ نشانات و گریڈ کے متعلق نہیں پوچھتا ہوں بلکہ اس کو آسان سے فرضی حالات پر مبنی واقعات و مسائل تفویض کرتا ہوں اور ان کے حل اور تدارک کے بارے میں ان کے رد عمل کو نوٹ کرتا ہوں۔ جو امیدوار صرف حالات کا روتے ہیں اور مسائل کے حل اور تدارک کے امکانات پر غور نہیں کرتے ہیں، میں ان کو نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں۔ جو امیدوار مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے تدارک اور حل کے امکانات کو تلاش کرتے ہیں، میں ان کو فوری نوکری کی پیشکش کر دیتا ہوں۔ یہ قول ہم کو تعلیم کے مقصد سے واقف کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ تعلیم بے سود اور بے فیض ہوتی ہے جو انسانوں کو مسائل سے تو واقف کر دے لیکن اس کے تدارک اور حل کے امکانات پیش کرنے میں ناکام رہے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔